نجم سیٹھی صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں میرے پاس ان کے کوئی کبوتر ہے کہ کیا ہے وہ خبر لے آتے ہیں. کبوتر میرے حوالے سے جو خبر لاتے ہیں وہ جھوٹ پہ مبنی ہوتی ہے. منصور علی خان جو ہیں شکل و صورت کا بڑا ہینڈسم آدمی ہے, پتہ نہیں کیوں مطلب وہ زہر اگلتا ہے میرے خلاف. طلعت حسین صاحب جو ہیں بڑے نیک نام صافی ہیں اور بڑا قد کاٹ رکھتے ہیں. کیوں آپ اپنے اقدار کو چھوڑ کے اپنے آپ کو چھوٹا کر رہے ہیں؟ سلیم صافی صاحب کو اس وقت سے میں جانتا ہوں جب یہ مردان میں مشرق کا رپورٹر ہوا کرتا تھا. سلیم صافی بھی گائے بگائے میرے خلاف لب کشائی کرتے ہیں. امید میر صاحب نے کبھی میرے خلاف کوئی ایسی بات کی نہیں ہے جس کا میں برا مانوں. بہت سارے مین سٹریم میڈیا کے صحافی ہیں, وہ بھی آپ کا نام لے کے بڑے ان کے آپ کے اوپر الزامات لگاتے ہیں, ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ نجم سیٹھی صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں میرے پاس ان کے کوئی کبوتر ہے کہ کیا ہے وہ خبر لے آتے ہیں, اور کبوتر میرے حوالے سے جو خبر لاتے ہیں وہ جھوٹ پہ مبنی ہوتی ہے. منصور علی خان جو ہیں وہ کبھی ان حضرت نے یعنی شکل و صورت کا بڑا ہینڈسم آدمی ہے اور اندر سے پتہ نہیں کیوں مطلب وہ زہر اگلتا ہے میرے خلاف. یعنی کہ کبھی بھی اس نے اچھی بات نہیں کی ہے, ہمیشہ میلائن کرتا ہے. اس دن ایک سرمد یعقوب صاحب کو بلایا تھا, وہ اپنے آپ کو بانی پی ٹی آئی کہہ رہے ہیں کہ میں پی ٹی آئی کا جو ہے بانی رہ چکا ہوں. ہاں یہ سرمد یعقوب صاحب جو ہیں میں حلفاً کہتا ہوں میں زندگی میں اس کو نہ کبھی ملا ہوں نہ جانتا ہوں. میں نے پی ٹی آئی کے دوستوں سے پوچھا کہ یہ کون ہیں, تو اتنا بڑا دعویٰ کیسے کر دیا انہوں نے کہ جی میں بانی رکن ہوں. اب دیکھیں یہ منصور علی خان کو چاہیے تھا کہ بھائی کسی کریڈیبل بندے کو تو بلاؤ. اگر میرے خلاف کوئی بیان ہی دلوانا ہے, کس نے آپ کو کہا ہے کہ یہ کوئی رہنما ہے, کس رہنما ہے, اور آ کے اس کا جو بیان جو اس نے ریکارڈ کرایا یا جو باتیں کی ہیں, یہ پی ٹی آئی کا کوئی لائلسٹ اس طرح باتیں کر سکتا ہے جو پی ٹی آئی سے وابستہ ہو یا خان کا لاہور ہو؟ تو لہٰذا ایسے یعنی کہ ایسے شخصیات جو مشکوک ہو, جن کو کوئی جانتا نہیں ہو, آپ نے ان کو بنا دیا. اب اس طرح یہ ہے نا کہ میں خود کسی کیمرے کے آگے بیٹھ کے کسی کو بلا کے منصور علی خان کے خلاف جو ہے اس طرح کروں کہ جناب یہ سینئر میڈیا بانی میڈیا پرسن ہے. پھر اسی طرح طلعت حسین صاحب ہے. طلعت حسین صاحب جو ہیں بڑے نیک نام صافی ہیں اور بڑا قد کاٹ رکھتے ہیں. لیکن طلعت حسین صاحب نے کبھی میرا موقف نہیں جانا ہے, لیکن میں نے ان کے 2-3 ولاگ مجھے بہت افسوس ہوا. یعنی کہ کیوں آپ اپنے اقدار کو چھوڑ کے اپنے آپ کو چھوٹا کر رہے ہیں؟ یعنی خان کے ساتھ آپ کی نہیں لگتی ہیں, پی ٹی آئی آپ کو اچھی نہیں لگتی ہیں, تو آپ کیلا پیٹے میں. پھر سلیم صافی صاحب کو اس وقت سے میں جانتا ہوں جب یہ مردان میں مشرق کا رپورٹر ہوا کرتا تھا, نمائندہ ہوا کرتا تھا, اور میں یقین کریں ساری زندگی ان کے ساتھ تعلق رہا ہے. جب ان کے پروگرام میں ایک پریس کانفرنس کروائی گئی تو پارٹی کی ایک پالیسی تھی سلیم صافی صاحب کے حوالے سے, ورنہ میرے ذاتی مراسم رہے ہیں, تو میں نے اس پالیسی کو ایڈہیئر کیا جو شاید ان کو ناگوار گزرا. تو سلیم صافی بھی گائے بگائے میرے خلاف لب کشائی کرتے ہیں. حضرت مجھ سے پوچھو تو صحیح نا, کبھی میرا موقف آپ لے لے. میں نے ہمیشہ آپ کی ریگارڈ کی ہے. شہزاد اقبال صاحب جیو کے ایک اینکر پرسن ہے, وہ جناب علی ایک یعنی میں نے اس کا بھی رسپیکٹ کیا, اور ان کو علم ہے. وہ ایک پروگرام میں انہوں نے مجھ سے ایک سوال کیا جو ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا, جس کا میں نے جواب دیا. دوبارہ وہی سوال کرتے, آپ اگر اینکر ہیں آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ میری بے توقیری کریں. اگر آپ میری بے توقیری کریں خدا کی قسم 10 گنا کروں گا, چاہے آپ کتنے ہی بڑے صحافی کیوں نہ ہو. کوئی آسمان سے آپ نہیں اترے ہیں, نہ آپ کے کوئی سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں, یا آپ کو کوئی لائسنس ملا ہوا ہے کہ آپ کسی کو مہمان کو اپنے شو میں بلا کے پھر اس پہ جو آپ کے منہ میں آئے آپ سوال. اب میں نے شہزاد اقبال کو جواب نہیں دیا, ورنہ اب میں بھی اس پوزیشن میں ہوں کہ شہزاد اقبال کے حوالے سے کچھ باتیں کر سکوں, لیکن درگزر سے کام لیا. اب یہ ہماری اب امید میر صاحب ہے نا, امید میر صاحب نے کبھی میرے خلاف کوئی ایسی بات کی نہیں ہے جس کا میں برا مانوں, تو میں مشکور ہوں. صحافت یہ ہوتی ہے. اور بھی چند بڑے صحافی ہیں جنہوں نے میرے خلاف کوئی اگر بری بات کریں, اگر کوئی برائی ہے تو کریں,
لیکن یعنی ایک اور صحافی ہیں بوڑھے سے ایک دفعہ لائیو پروگرام میں بیٹھ کے، عمر بھی پتہ نہیں کافی زمانہ ہو گیا ہے، یہ پہلے ایک زمانے میں نیوز میں لکھا کرتے تھے اور آج کل کسی ٹی وی پہ چینل پہ بیٹھے ہوتے، تو وہ لائیو پروگرام پہ کہتے ہیں کہ جی سعودی عرب کے ایمبیسڈر نے فون کیا. اب اتنا جھوٹ بولتے ہوئے تو وہ شخص جو ہے پھر آگے سے میں نے اس کو سنائی. دیکھیے بات یہ ہے، میرے لیے کوئی کتنا ہی بڑا صحافی ہو یا کوئی کتنا ہی ان نون صحافی ہو، رسپیکٹ دونوں کی کرتا ہوں، لیکن کوئی صحافت یا کیمرے کی آڑ میں یہ ایزیوم نہ کریں کہ اس کو کسی نے لائسنس دیا ہوا ہے کہ کسی کی توہین کریں، کسی کا مذاق اڑائے. آپ خبر کو ویریفائی کریں. منصور علی خان نے ایک ایک یوٹیوبر ہے جس کے خلاف بھی میں نے کیس دائر کیا ہے، اس نے میرے خلاف کہا کہ جی یہ فنڈ لیتا آیا ہے. بالکل. کس نے فنڈ دیے؟ اب فنڈ مجھے ملے، آپ رہ گئے. منصور علی خان نے جا کے وہ خبر کا یہ بلاگ کیا. کس نے آپ کو حق دیا ہے؟ آپ نے ویریفائی کیا ہے؟ اور آپ کیوں میری بے توقیری اور میری بدنامی کا یہ ذریعہ بنے ہوئے ہیں؟ تو لہٰذا ایسے لوگ جو ہیں، منصور علی خان بار بار کہتے ہیں میرے پروگرام میں آئیے، اس کنڈکٹ کے ساتھ آپ کے پروگرام میں کون آ سکتا ہے جب اتنا زیر آپ اگل رہے ہیں؟ یعنی اللہ جو ہے ان کو ہدایت کریں، لیکن ایک ایک کے ساتھ جو بھی میرے بنیادی انسانی حقوق اور میرے رائٹس جو ڈیفیمیشن لا کے تحت، تعزیر کے تحت مجھے حاصل ہیں، وہ وائلیٹ کرے گا، میں عدالت میں اس کو کھڑا کروں گا.